नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आज आप सच के सफ़र में हमें नई सेटिंग्स के साथ देख रहे हैं, लेकिन लोग पुराने हैं और ये सिलसिला भी पुराना है। और सबसे पहले हम अपने मेहमान को, मुअज़्ज़िज़ मेहमान को वेलकम करते हैं, पास्टर सैमुअल। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। और आपको भी यकीनन अच्छा लग रहा होगा। आज सेटिंग हमारी काफ़ी अच्छी लग रही है हमें। हमारी टीम के लिए शुक्रिया, बड़ी मेहनत की है उन्होंने इसके लिए। और जो हमारे नाज़रीन हैं उनको हम बताते चलें, हज़रत मत्ती की मार्फत इंजील की हम तफसीर कर रहे हैं। और उसका मकसद ये है कि आज जदीद दौर में जो फ़िलॉसफ़ीज़ हैं, जो इज़म्स हैं, हम उनके साथ कंपैरिज़न कर सकें। और हमने देखा पिछली एक साथ में कि हमने देखा कि जो मार्क्सिज़्म है, जो कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने जो बातें की और उसके अंदर जिस तरह से सोसाइटीज़ को मुतासिर किया और इंजील की बेहुरमती की और उसको कमज़ोर ज़ाहिर करना चाहा, किस तरह से पास्टर साहब की मदद से हमने ये देखा कि ये मुमकिन नहीं है कि इंजील के तासुर को, उसकी तासीर को नुकसान पहुँचाया जा सके और दुनिया तरक्की करे, ये मुमकिन नहीं है। और हमने ये भी देखा था कि फ़िलॉसफ़र्स जो इल्हाद को फैला रहे हैं, वो किस तरह से इंजील में से अपना मवाद निकालते हैं और उसको रद्द कर देते हैं लोगों के सामने और नाशुक्रेपन का इज़हार करते हैं। मानते नहीं हैं कि जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं, हमने वो इंजील से लिया और जनाब मसीह इस पर बात कर चुके हैं। पास साहब, आपकी इजाज़त से पहला सवाल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ ताकि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें। और वो पहला सवाल ये है कि दावत की इस तमसील में हज़रत मत्ती की मार्फत इंजील उसके 22वें बाब में बादशाह किसकी अलामत है और बेटे की शादी से क्या मुराद है? सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। और हमेशा मुझे अच्छा लगता है वेल, और खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। तो मत्ती रसूल की इंजील का 22वां बाब आज हम 22वें बाब शुरू कर रहे पर हैं। शुरू कर रहे हैं। इसमें एक ज़ियाफ़त से बात को शुरू किया गया है, एक दावत से बात को शुरू किया गया है और एक बादशाह के बेटे की शादी होती है। और वो उस शादी में जिन लोगों को ऑलरेडी इनवाइट किया जा चुका है, जी, जी। उनके लिए उनको दावत वाले दिन कहता है कि अब सब कुछ तैयार है, तो अपने बुलावे के मुताबिक, उस इन्विटेशन के मुताबिक आप आ जाओ। हुँ, तो अ, अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली इस सवाल की बात करें, तो इससे मुराद जो है खुदावंद यीशु मसीह की इस तमसील से मुराद जो है खुदा खुदा बाप है। बादशाह की जगह जो रिप्रेजेंट कर रहा है हुँ। बादशाह को, या जो खुदावंद उनको कन्वे करना चाह रहा है, तो वो आसमानी बाप है। और उसका बेटा खुदावंद यीशु मसीह, उसकी शादी और उसकी ज़ियाफ़त या इस दावत का मतलब है कि आसमान की बादशाही जो वो लेकर आया, उसमें लोगों को शामिल और दाखिल करना। ठीक है। तो बाप और बेटे की अगर स्पेसिफ़िकली बात की जाए, तो वो खुदा बाप है हुँ, और खुदावंद यीशु मसीह अपनी बात कर रहा है। बेटा वो खुद को ज़ाहिर कर रहा है हुँ। और वो बादशाह की जगह पर खुदा बाप की बात कर रहा है। और ये दावत जो है खुदा की बादशाहत ये खुदा की बादशाहत में मतलब आसमान इलाहियाती मानों में है, क्योंकि लोग अक्सर वो इस्तेमाल कर देते हैं कि यहाँ पर जो बेटे की शादी से मुराद में ना, वो आपको पता है कि इब्तदाई कलीसिया के अंदर बड़े प्रॉब्लम रहे और वो जब खून और गोश्त की बात होती थी तो वो इल्ज़ाम लगा देते थे कि आदमखोरी करते हैं रोमन्स के, उसमें तो सजाएं देते। तो वसाल लोगों के जहन में आ जाता है कि जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि मसीह जब खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं, तो खुदा ना खास्ता बीवी मरियम से उनके कोई ताल्लुकात हों, तो ये शादी उन मानों में नहीं है। मसीह की इस तरह से कोई शादी नहीं हो रही, ना मुस्तकबिल में होगी, बल्कि ये कलीसिया के साथ उनके ताल्लुक को ज़ाहिर करते हैं जो उस दावत के जी। वजह से उसमें शामिल हो। आसमान की बात, या आप अगर अदर अदर वर्ड्स में बात करें, क्योंकि ये तमसील है, ये तमसील, लिटरल ठीक है। मानों में कोई वेडिंग नहीं, नहीं हो रही है। वेडिंग वेडिंग का वर्ड यूज हुआ है, वेडिंग का ये खाना है, फीस्ट ऑफ वेडिंग है, लेकिन ये एक्चुअल लिटरल मानों में वेडिंग नहीं है, तमसील है। तमसीली बात हो रही है। इस तमसील में जो बुलाए हुए लोग हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में, आसमान की बादशाही में, या एक अच्छी आकबत की जगह पर उनको थाने से निजात की दावत कैसे? निजात की दावत कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। पास साहब, एक छोटी सी चीज़ आपकी इजाज़त से लोगों की मालूमात के लिए कि अपोलोजेटिक शो है, वो ये कि लफ्ज़ गामोस इस्तेमाल हुआ हज़रत मत्ती की मार्फत इंजील के 22वें बाब की दूसरी आयत में। और जो न सिर्फ शादी बल्कि बादशाही की ज़ियाफ़त और मसीह के साथ अबदी इत्तेहाद का इस्तारा है। तमसील में जो पास्टर साहब ने कहा कि तमसील को समझने के लिए उसकी लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है, तो लोग कभी आपको इस तरफ ना लेके जाएँ कि ये कोई जिस्मानी ताल्लुक की बात हो रही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं सर जी। वो ये है कि इन लोगों ने जो दावत कबूल ना की या ज़ियाफ़त कबूल ना की, वो क्यों मुस्तरद किए गए? क्योंकि आजकल भी ऐसा नहीं होता, जो लोग नहीं आते, ताल्लुकात तो फिर भी बहाल रहते हैं। अगर हम इस वेडिंग फीस्ट का बैकग्राउंड ज़रा देख लें, ज्यूज़ की
अंडर द लाइट ऑफ ज्यूज ट्रेडिशंस। तो होता ये था कि एक मुलाकात लड़की और लड़के की करवाई जाती थी और उसमें कुछ पेपर्स वगैरह के ऊपर सिग्नेचर्स होते थे और ये शादी का ही स्टेटस, यानी जैसे हम कहते हैं हमारे कल्चर में बात पक्की हो गई। तो ये यहूदी कल्चर में बात पक्की होने के साथ साथ ये एक तरह की शादी ही हो जाती थी और सम टाइम्स कपल फर्स्ट टाइम अपनी पेरेंट्स की मौजूदगी में ही एक दूसरे से मिलते थे और उधर एक लीगल जो कार्रवाई है डॉक्यूमेंटेड हो जाता था, यानी जिसे हम मैरिज सर्टिफिकेट कहते हैं या एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि जो भी टर्म्स यूज होती हैं हो जाते हैं। अलग 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 तहजीबों में अलग अलग कंट्रीज में इसके लिए अलग अलग टर्म्स यूज होती हैं। तो उसके बाद लड़की जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती थी और लड़का जाकर घर की तैयारी करता था। अच्छा। और वो जब घर की तैयारी करता था, ये आपको लैंग्वेज आपको यानी क्राइस्ट की यानी लिटरल मानों में ना शादी हुई है ना हो सकती है और ना इसका कोई चांस है, कोई जरूरत भी नहीं है। जरूरत भी नहीं है। और यीशु मसीह हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों में एक बल्कि हर एक चीज़ में रोल मॉडल है। तो खैर जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, बाइबल का जो टेक्स्ट है वो मौजूदा दौर के तमाम रस्म और रिवाज को जो कुछ उस वक्त हो रहा था आपको वही सारी वर्डिंग्स बाइबल में नजर आएंगी, लेकिन उनके मीनिंग्स क्या है ये कॉन्टेक्स्ट जो है सियाक उस बाब जो है वो तय करता है। तो खुदावंद ने इन्हीं तमाम मीनिंग्स के साथ ये बात की, इन्हीं मायनों में बात की कि मैं जाता हूँ और जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। तो यूहन्ना की इंजील में भी है जी, जगह तैयार कर तो आकर फिर तुम्हें ले जाऊंगा। तो वो दुल्हन को लेने आ रहा है। क्या बात। तो जो क्राइस्ट की दुल्हन है, जो दुल्हन की डेफिनेशन है ब्राइड की, तो कोई भी ईमानदार वो मेल हो या फीमेल हो, इंडिविजुअल मायनों में वो ये नहीं कह सकता कि आई एम क्राइस्ट ब्राइड, वी आर ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। चर्च है, कलेक्टिव मानों में है। तो यानी क्राइस्ट के साथ कोई पर्सनल रिलेशन वाली बात नहीं हो सकती। हम इनको कलेक्टिव मानों में, ये थियोलॉजिकली कलेक्टिव मानों में पूरा चर्च जो है, और चर्च से मुराद प्रेजेंट ईमानदार नहीं है जो गुजर चुके हैं और उसमें नबी और रसूल हैं, उनकी न्यू पर हम ताबीर हुए हैं। तो इज्तिमाई तौर पर पूरा चर्च जो है वो स्पिरिचुअल मीनिंग्स में क्राइस्ट की ब्राइड है। तो जब आप इसकी वेडिंग इस वेडिंग के पास मंजर पर गौर करते हैं कि यहूदियों में शादी एक्चुअल होती कैसे थी, और यही बात आपको जीसस क्राइस्ट की मदर मैरी और जोसेफ के बारे में नजर आएगी, मरियम के बारे में, कि उनकी मंगनी हो चुकी है पर फरिश्ता कह रहा है अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि उनकी मंगनी का जो स्टेटस था वो शादी का ही था और वो उनको फरिश्ते यानी हेवनली जो मैसेज है कि ये तेरी बीवी है, तो रुखसती सिर्फ रह जाती थी, अदरवाइज वो लीगल टर्म्स में एक तरह की वो मैरिज ही होती थी। तो अब यहाँ पर इस शादी की ज़ियाफत में क्या हुआ है कि जो बादशाह का बेटा है, तो वो जिसकी जगह पर हमने देखा है कि बादशाह से मुराद आसमानी बाप है और बेटे से मुराद क्राइस्ट है, और शादी की ज़ियाफत से मुराद निजात की दावत है, निजात के लिए लोगों को बुलाना है। तो अब वो अपनी एक और बड़ा खास पॉइंट, जब वो जो ब्राइड ग्रूम है वो वापस आता था तो वो ज्यादातर इन्फॉर्म किए बगैर आता था। अच्छा। और वो एक ट्रेडिशन था, और वो जब मंगनी हो जाती थी और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता था, तो लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो ज़ियाफत के लिए, दावत के लिए, और इसी तरह से जो लड़के के वालिदैन हैं वो तैयार रहते थे कि ये काम किसी वक्त भी हो सकता है। जबरदस्त। तो ये इसका एक ज्यूश बैकग्राउंड है, पस मंजर है। तो यहाँ पर भी हमें नजर आता है कि जब इनविटेशंस भेजे जा चुके हैं तो आपका जो क्वेश्चन आप उसकी तरफ आते हैं, ये तो एक ज़ियाफत का एक बैकग्राउंड था, और इसमें पहले वाले क्वेश्चन को भी रिपीट कर दिया गया है कि जो जीसस क्राइस्ट है वो बेटा है और बादशाह जो है वो आसमानी बाप है। लेकिन शादी से मुराद को लिटरली ये बारात जाने वाली शादी नहीं है, इसके रूहानी मीनिंग्स हैं, और ब्राइड जो है वो बुलाए हुए लोग हैं जो आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए, निजात की कश्ती में सवार होने के लिए तैयार है। तो इन लोगों ने जो दावत कबूल ना की वो क्यों मुस्तरद किए गए? सो हम सबसे पहले देखें कि क्रिश्चियन जो निजात का मैसेज है, सलीब का पैगाम है, उसमें फ्री विल को डैमेज नहीं किया जाता। तो अगर कोई अपनी आज़ाद मर्जी से हलाकत में जाना चाहता है, खुदा को दुख जरूर है कि वो हलाकत में क्यों गया, और खुदा नहीं चाहता कि कोई हलाक हो, लेकिन वो किसी के साथ बचाने के लिए भी जबरदस्ती नहीं करता। हालांकि बचने में मेरा फायदा है, आपका फायदा है, तो मेरे फायदे के काम में भी वो मुझे टोटली मौका देता है कि जो उसने
کریشن کے وقت مجھے ابلٹی دی ہے, فری ول دی ہے, میں اس کا یوز کر کے اپنے لیے ڈیسائیڈ کروں. وہ جانتا ضرور ہے کہ کس نے فری ول سے کرائسٹ کو قبول کرنا ہے اور کس نے قبول نہیں کرنا. تو جو انوائٹڈ تھے, جو بلائے ہوئے تھے, ان کو ان تک اس نے میسج بھیجا اور وہ نہیں آئے. اور انہوں نے, اچھا ایک میں کمنٹری پڑھ رہا تھا آپ کے شو میں آنے کے لیے, تھوڑا سا چیزوں کو دیکھ رہا تھا, تو ایک رائٹر لکھتا ہے کہ ایسا نہیں کہ وہ آ نہیں سکے, وہ آئے نہیں ہے, وہ آ نہیں سکے ایک الگ سچویشن ہے, وہ آئے نہیں ہے, یعنی وہ جان بوجھ کر, کوئی عذر نہیں ہے, حالات اس طرح ہو گیا اور یہ ہو گیا, انہوں نے دراصل اس بادشاہ کی دعوت کو اگنور کیا ہے, رد کیا, انہوں نے اس پیغام کو رد کیا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ریجیکشن جو ہے کرائسٹ کے معاملے میں, اس کے میسج کے معاملے میں یہودیوں سے شروع ہوتی ہے اور آپ کو اکثر ریجیکشن ہی نظر آتی ہے. وہ اپنوں کے پاس آیا اور اپنوں سے قبول نہ کیا. اور اگر میں آپ کے باقی کویشچنز کو جانے بغیر اوور آل ایک بات کرنا چاہوں تو خداوند یسوع مسیح اس ضیافت میں جو ٹارگٹ کر رہا تھا وہ کر رہا تھا جیوز کو, کہ میں تمہارے پاس آیا, انجیل کا نجات کا پیغام لے کر آیا اور تم نے مجھے ریجیکٹ کر دیا, دعوت کو قبول نہیں کیا, ضیافت کا جو بلاوا تھا اس کو قبول نہیں کیا. تو یہودیوں کو ڈائریکٹلی خداوند ٹارگٹ کر کے یہ بات کر رہا تھا. اور اس پوری تمثیل میں جو لوگ تھے جنہوں نے اس انویٹیشن کو ریجیکٹ کیا وہ جیوز ہی تھے, اور ان کو سمجھ میں بھی آ رہا تھا کہ کرائسٹ کیا کہنا چاہ رہا ہے. جو آپ کا کویشچن ہے, ان لوگوں نے جو دعوت قبول نہ کی وہ کیوں مسترد کیے گئے, اس لیے مسترد کیے گئے کہ انہوں نے وہ نہیں کیے گئے, انہوں نے مسترد ہونے کو چوز کیا. جب انہوں نے آنا ہی پسند نہیں کیا تو بادشاہ کے پاس انہوں نے خود کو رد کر دیا, خود کو مسترد, خود انہوں نے اس لائک اپنے اس نہج پہ چلے گئے جہاں پر مطلب وہ اب ان کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں, نجات کو رد کر دیا, جلال کو رد کر دیا, تو پھر انہوں نے خود غلط راستہ چوز کر لیا. اور یہ ان کی غفلت, بے حسی, روحانی اندھے پن کو ظاہر ہے. اس کا رزلٹ ہے کہ آپ کلام کو جب مسیح کی روشنی میں نہیں پڑھتے, جناب مسیح کی ذات میں اس کو رکھ کے نہیں پڑھتے کلام مقدس کو, تو پھر آپ یہی حال ہوتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی خدا نے ہمیں مسترد کر دیا, حالانکہ آپ خود جو ہے اس کو رد کر رہے ہوتے ہیں, جس کا انجام دعوت سے محرومی اور عدالت ہے. ناظرین اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. تھینک یو پاسٹر جی, بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو بیان کیا. تھینک یو. تیسرا سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہے ہیں. بادشاہ نے جب عام راستوں سے لوگوں کو بلایا تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ خدا کا فضل کس کے لیے؟ اچھا, ایک تو بھائی سہیل جو بات میں پہلے کر رہا تھا کہ اس میں خداوند اپنی قوم کو, جیوز کو, جن میں وہ آیا ہے, جسم کے اعتبار سے داؤد کی نسل سے آیا ہے, تو وہ ان کو سمجھا رہا ہے کہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو, تم نے مجھے ریجیکٹ کیا ہے, ان تک یہ میسج پہنچا رہا ہے. اور اس کے بعد ایک ریفرنس پڑھنا چاہوں گا آج کے اس کویشچن کے لیے کہ بادشاہ نے جب عام راستوں سے لوگوں کو بلایا تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ خدا کا فضل کس کے لیے ہے. تو اس کے لیے ذرا اعمال کی کتاب کا 13واں باب اور ورس نمبر 46, چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 46 پڑھنا چاہوں گا. پلوس اور برناباس دلیر ہو کر کہنے لگے کہ ضرور تھا کہ خدا کا کلام پہلے تمہیں سنایا جائے جیوز کو, لیکن چونکہ تم اس کو رد کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے ناقابل ٹھہراتے ہو. دیکھیں سیم جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ انہوں نے خود ریجیکشن والی سائڈ پہ اپنے آپ کو رکھا. تو چونکہ تم اس کو رد کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے ناقابل ٹھہراتے ہو تو دیکھو ہم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو اس کا جو مطلب ہے کہ راستوں پر جاؤ, جو بلائے نہیں گئے, کوئی بھی ملے اسے لے آؤ. تو اب جب اور اس کو آپ اوور آل ذرا گوسپل کے کانٹیکسٹ میں دیکھیے کہ رومنز میں کیا رسول کہتا ہے کہ جب ان کا سخت ہونا, انجیل کو ریجیکٹ کرنا, غیر قوموں کو شامل کرنے کا صبر کرنا, تو وہ کیسے بنا کہ جب انہوں نے انجیل کے دروازے بند کیے, اس دعوت کو, اس ڈیوائن انویٹیشن کو ریجیکٹ کیا, تو انجیل کے مناد جو ہیں وہ ان کو چھوڑ کر غیر قوموں کی طرف نکلے. اور کتنا واضح ٹیکسٹ ہے کہ لازم تھا کہ ہم پہلے تم تک پہنچ دیں, کیونکہ حکم تھا پہلے یروشلم سے شروع کرنا ہے, پھر یہودیہ, پھر سامریہ. تو تم نے اپنے کان بند کر لیے, ہمارے لیے فیلڈ کو سخت کر دیا اور دل کے دروازے بھی بند کیے اور رسولوں کو جیل میں قید کروایا, ان کو پٹوایا, مروایا. تو اس لیے ہم انجیل لے کر غیر قوموں کی طرف گئے ہیں. تو اس تمثیل میں
جو دعوت میں بلائے ہوئے تھے وہ یہودی قوم ہے. اگر اس کی ہم امپلیمنٹیشن کی طرف آئیں تو یہودی قوم ہے, انہوں نے انجیل کے پیغام کو ریجیکٹ کیا, کرائسٹ کو ریجیکٹ کیا, اور کیا لکھا ہے, وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. تو ریجیکشن, کرائسٹ کو ریجیکٹ کرنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو نجات کے ناقابل بناتے ہیں یا بناتے ہیں. اور پھر انجیل نکلی اور حالات پیدا ہو گئے نا. اچھا یہ بھی ایک چیز ہے کہ خدا اپنے مقصد کے لیے خود حالات پیدا نہیں کرتا. مطلب اگر اس طرح سے کرے تو اس کا مطلب ہے اس نے ان کے لیے نجات کا دروازہ بند کیا. وہ آٹومیٹکلی حالات پیدا ہوتے ہیں اور خدا ان حالات کو اپنی مرضی کی تکمیل کے لیے پھر استعمال کرتا ہے. راستوں پر جو لوگ تھے ان کو بلانے سے مراد ہے کہ انجیل غیر قوموں تک پہنچی, اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کا جو فضل ہے وہ سب کے لیے ہے. کیا بات, خدا کا فضل جو ہے وہ سب کے لیے ہے, اور اس کی میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ جو اس کی اویلیبلٹی ہے, پروویژن ہے, وہ سب کے لیے ہے. اب سب حاصل کریں یا نہ کریں, لیکن خدا سب کو بچانا چاہتا ہے, اور اس کے فضل کی, اس کے پاس فضل کی کثرت ہے, اور کوئی بھی فضل حاصل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, لیکن he knows the chosen ones, he knows them. اچھا میں ایک اور چیز پہ جب آپ یہ گفتگو کر رہے تھے تو ایک خوبصورت بات ذہن میں آ رہی تھی کہ یہودیوں نے بھی بیجا فخر کیا, اور آج مسیح بھی شاید اس طرف جا رہے ہوں تو ان کو نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. رومیو میں یہ بات شاید ہے بھی چیپٹر میں, اور میں سینٹ اگسٹن کا ایک کوٹ لوگوں کے لیے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسیح مفکر جیسے آج پاسٹر سیموئل موجود ہیں, اس طرح ابتدائی صدیوں میں بھی لوگ موجود تھے. سینٹ اگسٹن ہے اور وہ یہ فرماتے ہیں خدا انہیں بلاتا ہے جو خود کو اہل نہیں سمجھتے تاکہ خدا بے الزام ٹھہرے. جی یہ ایک آیت ہے بڑی خوبصورت, تاکہ ان پر فضل ظاہر کرے. وہ انہیں چنتا ہے جنہیں دنیا رد کرتی ہے, تاکہ اس کی بادشاہی کی وسعت اور مہربانی کا انکشاف ہو سکے. یعنی عام راستوں سے بلانا اس بات کی علامت ہے کہ خدا کی بادشاہی ہر اس شخص کے لیے کھلی ہے جو اس کی دعوت قبول کرے. دیکھیں سینٹ اگسٹن نے 4th سینچری میں بات کی, پاسٹر سیموئل آج بات کر رہے ہیں, تو یہ اس خوشخبری کے جو رس ہے نا وہ بدلا نہیں ہے, جو نجات کا جو اثر ہے وہ بدلا نہیں ہے. جو اس کی دعوت کو قبول کرے, خواہ وہ معاشرے میں کیسا بھی مقام رکھتا ہو, وہ نجات اس کے لیے مسیح میں موجود ہے, اور ہمیں حضرت پولس کی زندگی میں نظر آتی ہے. خدا کا فضل عالمگیر ہے, اور انسان کی ظاہری حالت یا ماضی خدا کی دعوت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے. ڈیٹرش بونہوفر کہتے ہیں خدا ان گلیوں میں چلتا ہے. سر یہ سنیے گا ان کی گفتگو, یہ میرے فیوریٹ کرسچن فلاسفر تھیولوجین ہے. خدا ان گلیوں میں چلتا ہے جہاں انسانوں نے کبھی خدا کو نہ ڈھونڈا, کیونکہ فضل ہمیشہ غیر متوقع راہوں سے آتا ہے. جی, فضل کی ڈیفینیشن میں یہ چیز ہے. ٹھیک ہے سر. فاضل صاحب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں, وہ یہ کہ اس نے شادی کے کپڑے نہیں پہنے تھے, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف دعوت ملنا کافی ہے؟ کامن گریس ہے, وہ ہم اپنی شریعت اور فضل وہ اپنی ڈیٹیلڈ ہم نے بات کی, اور ایک سیونگ گریس ہے. تو خدا کے پاس پروویژن, کامن گریس کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ یہ آپ کے برتھ رائٹ کی طرح ہے, گریس فار ایوری ون. لیکن جو سیونگ گریس ہے, جس کو ہم اسپیشل گریس بھی کہتے ہیں, فضل خاص کہتے ہیں, جس سے نجات ممکن ہوتی ہے, تو اس کی بھی پروویژن جو ہے خدا کی نظر میں کوئی مطلب وہ فضل جو ہے وہ آپ کی ایبلٹیز, آپ کی تلاش اس سے بالکل بیونڈ چیز ہے. تو آج ہم ڈفرینٹ اس میں ہے تو زیادہ ادھر نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. شادی کے کپڑے نہیں پہنے تھے, اور اس کو پھر ڈیمانڈ بھی کی گئی کہ میاں تو شادی کے لباس کے بغیر, تو لکھا اس کا منہ بند ہو گیا, جواب ہی نہیں دے سکا. جب میں اس پر غور کرتا ہوں بردر جی, تو ایک تو یہ انوائٹڈ تھے, پہلے سے انوائٹڈ نہیں تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کو تیاری کرنے کا موقع بھی راستوں سے اٹھائے گئے ہیں. جو بندہ راستوں سے اٹھایا گیا ہو, جن کو زبردستی لایا گیا, زبردستی سے مراد ہے کہ پہلے سے وہ پریپیئر نہیں تھے, پھر اچانک بلائے ہوئے نہیں آئے, تو بادشاہ کی شان اس بات میں ہے کہ اس کا مہمان خانہ مہمانوں سے بھرنا چاہیے, اس کی عزت کا تقاضا ہے. اس لیے آپ کو آسمان پر ایک اتنی بڑی بھیڑ نظر آتی جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. تو میرے خیال میں یہ ایک ظلم اور بے انصافی ہوگی کہ ایک تو آپ نے پہلے سے مجھے کارڈ نہیں دیا, اچانک آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ, اور اوپر سے آپ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں لباس نہیں پہنا, شرط بھی لگا. تو ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ کو بھی پہلے سمجھنا ہے. جی جی. بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جب کوئی رائل فنکشن میں, رائل فیسٹ میں, بادشاہ کے بیٹے کی شادی ہے, جب اس میں کوئی جاتا تھا تو اس کو ڈریس بادشاہ کی طرف سے ملتا تھا, اور جب اس کو بادشاہ کی طرف سے ڈریس ملتا تھا تو
اس کے اوپر یہ obligation تھا کہ وہ اس ڈریس کو پہنے پہنے. اب سب دیکھیں نا، اگر یہ بات ہوتی کہ بھائی اچانک بلایا، تیاری کا موقع نہیں ملا، تو اس کے علاوہ اور بھی ملنے چاہیے تھے. تو یہ سینیریو صرف اس کے ساتھ تو بہت خوبصورت. اس کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو اور لوگ بھی تھے جن کو اچانک راستوں سے بلایا گیا. لیکن جو بھی وہاں پر آئے ان کے تیار ہونے کا انتظام اسی جگہ تھا. پراپر چینل یا کسی غریب کی شادی نہیں ہے، یہ بادشاہ کی بیٹے کی دعوت بھی آئی اور وہاں پر انتظام تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو راست بازی کا لباس خدا پرووائڈ کرتا ہے، کئی بار ہم اس کو ریجیکٹ کر کے اپنی راست بازی قائم کرنے کی بہت خوبصورت بات. اور اس کو آپ جیوز کے کانٹیکسٹ میں دیکھیے، یہودیوں سے خداوند بات کر رہا ہے. اور یہ رسول نے رومنز کے خط میں بڑی واضح بات کی ہے کہ تم اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی راست بازی کے تابع نہ ہوئے. تم اپنے لباس کو پہننے کی کوشش میں تم نے اس لباس کو، جو راست بازی کا لباس خدا نے یسوع کے خون کے سبب سے آپ کو دیا، آپ نے اس کو نہیں پہنا. بس میں ایک چیز کہہ سکتا ہوں کہ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ مسیح کی تمثیلیں جو ہیں وہ حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی تھیں. تو یہ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے، ممکن ہو کہ جب فقیہ فریسی ہیں اس طرح کے لوگ، جب رومنز ان کو بلاتے ہیں، ان کی دعوتوں میں جاتے ہوں، تو ان کو خاص لباس پہنایا جاتا ہے اور ان کو تمثیل بڑی صاف لفظوں میں استعمال آ رہی ہے. جی ڈیفینیٹلی. دیکھیں یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ ضیافت ہوئی اور اس طریقے سے سارا جو ہمیں، تو یہ اس وقت کے کلچر اور ٹریڈیشن کے مطابق ہی سب کچھ خداوند ان کو سمجھا رہا ہے. اور بائبل کی جو لینگویج ہے، دیکھیں ہمیں نظر آتا ہے کہ مکاشفہ میں مجھے کتاب دی گئی تو وہاں پر تمہار کا ورڈ ہے. اگر آپ اوریجنل میں چیک کریں تمہار کا ورڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے اگر اچھا آج ہمارے پاس تو ہم کتاب سے واقف ہیں، آنے والی نسل جو ہے وہ USB سے یا سافٹ فائل سے واقف ہوگی، کتاب سے واقف بھی نہیں ہوگی. یعنی ہر دور میں جو رائٹرز ہیں وہ لینگویج وہی یوز کرتے ہیں جو اس دور میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو پھر ہم اس کو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ آج اس کی جگہ پر یہ چیز رائج ہے. تو بالکل جو آپ نے بجا فرمایا ہے اور ایسے ہی تھا. تو کپڑوں کی ڈیمانڈ کرنا اس لیے اس کا رائٹ تھا کہ اس نے کپڑے پرووائڈ کیے تھے. اس لیے آپ جو نجات میں داخل ہوں گے ان سے راست بازی کا تقاضا کرنا خدا کا رائٹ ہے، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کے کفارے اور خون سے راست بازی کا انتظام کیا ہے. اور یہودیوں کو خداوند سمجھا رہا ہے کہ تم نے اپنی راست بازی، کاموں کی راست بازی کو اختیار کیا اور مجھ پر ایمان لا کر راست باز نہیں ٹھہرے. تو اس کا مطلب صرف دعوت کافی نہیں ہے، دعوت کو قبول کر کے راست بازی کے لباس کو پہنا. اور یہ جو تیاری، یہ جو دعوت کی اور شادی میں ضیافت میں جو تیاری ہے، اس تیاری میں آپ کا خرچہ بھی نہیں ہو رہا. صحیح بات. اور آپ کو کچھ نہیں کرنا، یہ سب کچھ خدا کے فضل سے آپ کے لیے سب کچھ مہیا. بہت خوبصورت آپ نے بیان کیا. ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ اگلے سوال کی طرف چلیں گے کہ شادی کا لباس علامت ہے اس نئی فطرت کی جو ہمیں مسیح یسوع میں ملتی ہے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، وہ یہ کہ کیا یہ تمثیل بتاتی ہے کہ صرف خدا کی محبت نہیں بلکہ اس کے انصاف کو بھی سمجھنا ضروری ہے؟ جی بالکل، یہ تمثیل بتاتی ہے کہ دعوت تو ان کو مل گئی، انجیل غیر قوموں تک انجیل پہنچ گئی. تو میں اس کو ساتھ ساتھ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ہے کہ ضیافت کی جو دعوت ہے، بلائے ہوئے یہودی ہیں، اس قوم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا اور انجیل جو ہے اعمال 13:46 کے مطابق انجیل غیر قوموں کی طرف گئی. لیکن غیر قوموں کی طرف جب انجیل گئی تو وہاں پر بھی جب ان کے لیے خدا کا پیار، خدا کی محبت ظاہر ہوئی، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا جان کو بخش دیا. تو بھی جو ضیافت میں جانے کا پروسیجر ہے، پروٹوکول ہے، ایمان، تو اور ایمان سے ملنے والا راست بازی کا لباس اور ایمان سے ملنے والی پاکیزگی، تو یہ خدا کا عدل اور انصاف ہے. اور خدا کے عدل اور انصاف کے تقاضے مسیح کے گفارے اور ٹونمنٹ میں پورے ہوئے. اور رومن کے خط میں تو بڑی وضاحت سے بات کی تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو اس پر ایمان لائیں یعنی مسیح پر، وہ ان کو راست باز بھی ٹھہرانے والا ہو. تو تھوڑا سا شارٹ آنسر دیا تاکہ اگلے سوال کی طرف اپنے ٹائم میں مکمل کر. چھوٹی سی بات کے ساتھ اگلے سوال کی طرف. یہ خدا کی محبت کوئی جذباتی بات نہیں بلکہ پاک محبت ہے. اگلے سوال کی طرف. ہمارے پاس وقت کم ہے، جلدی جلدی اس کو کر رہے ہیں. جب یسوع نے کہا بلائے ہوئے تو بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے، تو اس سے کیا مراد؟ جی یہاں پر آپ کو پیورلی سیونگ گریس کی جھلک نظر آتی ہے. بلائے ہوئے تو بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے لیے ٹرم یوز کرتے ہیں پیشگی برگزیدگی، پری الیکشن. تو خدا نے اپنے سیونگ گریس سے یہ ایک بہت یہ شریعت اور فضل میں ہم نے کافی اس کے اوپر ڈیٹیل بات کی ہے کہ خدا طرفدار بھی نہیں ہے، خدا بے انصاف بھی نہیں ہے، تو بھی خدا نے اپنے پری نالج سے
بہت سارے لوگوں کو جن کو پہلے سے جانا، رومیو کا خط 8واں باب 29 سے 31 آیت جو ہے، جن کو پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر کیا، اور جن کو مقرر کیا ان کو اس نے بلایا بھی۔ تو ہمیں اس میں نظر آتا ہے کہ خدا اپنے فضل خاص سے آ، لوگوں کو لوگوں کو نجات کے لیے پہلے سے چن لیتا ہے، اور یہ خدا کا خاص فضل ہے۔ اس دعوت میں آپ کو فضل ہی نظر آتا ہے کہ بلائے ہوئے ریجیکٹ ہو گئے اور عام لوگوں کو بادشاہ کی دعوت اور ضیافت میں شامل ہونے کا موقع ملا۔ تو ہمیں یہاں پر خدا کے خاص فضل کی جھلک نظر آتی ہے، اور بلائے ہوئے سے مراد تو وہی ہے کہ جن کے پاس انویٹیشن ہے، جن کے پاس انجیل کا میسج پہنچا ہے، لیکن جو برگزیدہ ہیں وہ تھوڑے ہیں۔ تو برگزیدہ کا مطلب ہے جن کو خدا نے پہلے سے نجات کے لیے علیحدہ کیا ہے۔ افسیوں کا خط پہلا باب اور پہلی 12-15 آیات بہت خاص ہیں پری الیکشن کو اور پیشگی برگزیدگی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ تو اس سے مراد ہے کہ جو بلائے ہوئے ہیں، جن کے پاس جسٹ انویٹیشن ہے، تو وہ رسپونڈ کریں یا نہ کریں، لیکن جو چوزن ہیں، برگزیدہ ہیں، وہ ضرور انجیل کو رسپونڈ کریں گے اور وہ انجیل کو سن کر ایمان لائیں گے۔ اور اس کے لیے اعمال ہی کا ریفرنس کوٹ کرنا چاہوں گا، اعمال کی کتاب۔ پہلے بھی ہم نے اعمال 13:46 پڑھا تھا، اب اعمال 13:48 ہے۔ تو ایک آیت کے بعد یہ آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ غیر قوم والے یہ سن کر خوش ہوئے اور خدا کے کلام کی بڑائی کرنے لگے، اور جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے تھے ایمان لے آئے۔ تو برگزیدہ سے مراد ہے پری الیکٹڈ، ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر۔ تو ان کا ہمیشہ کی زندگی کے لیے جو مقرر ہیں وہ ضرور ایمان لائیں گے۔ لیکن خدا جب کسی کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کرتا ہے تو اس کی فری ول کو ڈیمیج نہیں کرتا اور نہ کسی کا طرفدار ہوتا ہے۔ تو خدا ان کو ہی ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کرتا ہے جنہوں نے اپنے زمان و مقام میں جب وہ دنیا میں ہوں گے تو انجیل کو پوزیٹیو رسپانس دیں گے اور ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں گے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ سر، ہمارا وقت بالکل ختم ہو گیا۔ چھوٹی سی بات برگزیدہ کے لیے جو لغوی معنی اس میں آتے ہیں، جس پاسٹر صاحب نے بتایا، نجات کے لیے خدا کی مرضی سے چنے گئے افراد۔ اس چھوٹی سی بات کے ساتھ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔